اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن آدم کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، اور یہ ابن آدم کی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ سے بھلائی کی طلب اور بھلائی کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے، اور یہ بھی ابن آدم کے لیے بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناخوش ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ انسان کے لیے خوش نصیبی کا مقام وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے خوش اور راضی اور خوش و خرم ہو، یعنی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے وہ اللہ کی مصلحت ہے اور یہی میرا مقدر ہے، اور میں اسی چیز پر اپنے رب سے راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایک مومن کی شان اور صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ مومن قناعت پسند ہوتا ہے، مطلب جتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہو جانا اور راضی ہو جانا کہ بس میرے رب اگر یہی تیرا فیصلہ ہے، یہی تیری رضامندی ہے تو یہی میری بھی رضامندی ہے، اگر تو اسی میں خوش ہے تو میں بھی اسی میں خوش ہوں۔ یہ مومن کی خوش نصیبی ہے کہ مومن اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جائے، اپنے رب کے فیصلے کو اپنے لیے حکیمانہ اور حکمت بھرا فیصلہ سمجھے اور اس میں اپنا فائدہ اور مفاد سمجھتے ہوئے اس پر جو ہے راضی ہو جائے اور اس پر خوش اور خرم ہو جائے، اس پر غم کا اظہار نہ کرے، شکایت نہ کرے، شکوے نہ کرے۔ یہ ایک مومن کی خوش نصیبی کی علامت ہے کہ مومن اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اور ایک ابن آدم اور انسان کی یہ بدبختی ہے کہ وہ کوئی مصیبت آنے پر اور دعا میں اگر تاخیر ہو جائے یا اس سے کوئی چیز چھن جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو ہے سلامتی کی دعا مانگنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بدگمان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید ہو جائے، اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، یعنی کہ تم نے یہ نا امیدی باندھ لی کہ اب یہ چیز مجھے مل نہیں سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جو چیز وجود میں نہیں ہے، جس کا تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو وجود میں لانے میں قادر ہے، اور انسان جیسی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ اور انسان کی یہ بدبختی بھی ہے کہ انسان اپنے رب کے فیصلے پر راضی نہ ہو، تو اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرے، ناشکری کے الفاظ اپنے زبان سے ادا کرے، تو یہ اس کے لیے بدبختی ہے، نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی چیز نہیں ملی ہے یا کوئی چیز چھن گئی ہے تو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، تو وہ یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ بلکہ انسان اپنے لیے خود ایک موجب ہلاکت بناتا ہے اس چیز کو، اور انسان اپنا نقصان خود کرتا ہے کہ ناشکری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی پسند نہیں کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے قیامت کے دن بات کرے گا، بلکہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ میری نعمتوں کی ناشکری کرتا تھا، اور اگر میں نے اس کے حق میں کوئی فیصلہ کیا ہو تو اس پر یہ جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتا تھا اور ناشکری کے نازیبا الفاظوں کا استعمال کرتا تھا۔ تو یہ بدبختی ہے انسان کی، اور خوش قسمتی انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں، اور ایمان اللہ تعالیٰ ہمارا سلامت رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔